السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ صرف 2 ہفتوں کی دیر ہے، 1 جولائی سے نیا بجٹ نافذ ہونے کے ساتھ تقریباً 2000 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگیں گے۔ 435 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم ہوگی۔ نئے بجٹ میں 18% تک جی ایس ٹی کے ذریعے 4900 ارب روپے جمع کرنے کا تخمینہ ہے، جس کے پیش نظر چینی، گھی، چائے کی پتی، بیکری کی اشیاء، ڈبے کا دودھ، پیکٹ کے مسالہ جات، کتابیں، اسٹیشنری، کپڑے، سینکڑوں دوسرے آئٹم، ان کی قیمتیں لامحالہ بڑھیں گی۔ تاجر و صنعت کار اپنی لاگت صارفین پر منتقل کریں گے اور ایک عام پاکستانی مزید مہنگائی کے بوجھ تلے دب جائے گا۔ حکومت نے بجٹ کے تحت فائنانس بل میں اسپتالوں کو سرجیکل آلات، کیمیکلز اور میڈیکل سپلائز پر ٹیکس استثناء ختم کر کے 18% جی ایس ٹی لگا دیا ہے، بلکہ خیراتی اور فلاحی ہاسپٹلز میں بھی سیلز ٹیکس عائد کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہاسپٹلز اور لیبارٹریز کے بلز میں اضافہ یقینی ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ نئے بجٹ میں ہربل، یونانی دواؤں اور متعدد میڈیکل سپلیمنٹس پر بھی ٹیکس رعایت ختم کر دی گئی ہے۔ فائنانس بل کے تحت چند نئی اشیاء پر پہلی بار سیلز ٹیکس لاگو ہوگا، جبکہ متعدد اشیاء پر پہلے سے عائد 5 سے 12% سیلز ٹیکس بھی 18% کیا جا رہا ہے۔ گویا 2 ہفتے بعد نئے مالی سال کے ساتھ ہی ملک میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان دستک دے گا۔ کن چیزوں پر کتنا ٹیکس اضافہ ہوگا اور متوقع نئی قیمتیں کیا ہو سکتی ہیں، اس بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی حماد عالم کی یہ انویسٹیگیٹو رپورٹ۔ اور یقیناً وہ دکانیں، وہ مالز کے اندر وہ دکانیں، وہ برانڈز جہاں پر کہ پی او ایس باقاعدہ لگا ہے، جہاں پہ باقاعدہ دستاویزی خرید فروخت ہوتی ہے، وہاں پر اس سے پہلے 12.5% جی ایس ٹی ہوتی تھی، وہ بھی بڑھ کے اب 18% ہو گئی۔ گویا ہر چیز کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ نئے بجٹ پہ موبائل فونز پہ بھی 18% جی ایس ٹی کے بعد یہ مہنگے ہوں گے، جبکہ ہائیبرڈ گاڑیوں کی امپورٹس پر کسٹم ڈیوٹی کی چھوٹ واپس لی گئی ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کی امپورٹ پر ٹیکس اور ڈیوٹیز میں رعایت ختم کی گئی ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی قیمتیں بڑھنے کا امکان ہے۔ تمام صورتحال میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں ٹیکس امور کے بہت ہی مستند ماہر محترم ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو بہت ہی محنت کے بعد اور طویل عرصے کے بعد جو 38% مہنگائی کی شرح تھی، جو اب تقریباً 11.5% پر آ گئی ہے، وہ اب بجٹ اقدامات کے بعد آئندہ چند ہفتوں کے اندر اس میں ہم بہت بڑا اضافہ دیکھ سکتے ہیں پورے پاکستان میں مہنگائی میں؟ کیا یہ کہنا مناسب ہے؟ شکریہ کامران خان صاحب، یہ بات تو بالکل واضح ہے اور روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جس طرح سے ہم نے سیل ٹیکس کے میں اضافہ کیا ہے اور جو واپس لی ہیں ایگزمپشنز، اس کے نتیجے میں جو عام کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر بہت سی اور مصنوعات جو لوگوں کی ضروریات میں آتی ہیں، اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ مگر اس میں ہم یہ بھی ایڈ کر لیں کہ اب 80 روپے ان نے بڑھایا ہے، پی ایل کے یعنی پیٹرولیم لیوی کو بھی آپ نے دیکھا بڑھایا ہے۔ تو اگر یہ سب چیزیں ہم ملائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم پھر ایک دفعہ نہ صرف مہنگائی کے بہت بڑے دور میں جائیں گے، بلکہ اس سے حکومت کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے، جس میں تھوڑا سا ابھی ایک کمی ہوئی تھی، وہ شاید واپس آ جائے، اور اس طرح پوری معیشت میں بھی ایک آگے ہی جو بہت اسٹیگنیشن ہے اور ہائی انفلیشن تھی وہ اور بڑھے گی۔ تو میرا خیال میں یہ تو بہت ہی تباہ کن فارمولہ ہے، جس کے تحت ہم نے اب یہ نام تو آئی ایم ایف کا لیا گیا ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ جو انکم ٹیکس کے اندر بہت سی ایگزمپشنز تھیں، یعنی کہ 3.9 کی جو ٹوٹل ایگزمپشنز تھی، اس میں سے ایک بھی واپس نہیں لی گئی، کیونکہ وہ بڑے بڑے امرات یافتہ طبقات پر ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر ان کو سلیش کیا جاتا اور سیل ٹیکس کا ریٹ بجائے ہم بڑھانے کے اس کو کم کرتے۔ اگر ساری چیزوں پہ یہ استثناء ختم بھی کرنا تھا تو ہم ریٹ کو تو ریشنلائز کر سکتے تھے، اور براڈ بیس جب بھی آپ کرتے ہیں تو اس سے ریٹ میں کمی کرنا بھی لازم ہوتا ہے، تاکہ آپ پھر اس کا بوجھ کم از کم صارفین کے اوپر منتقل ہو سکے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس میں جو چیزیں مہنگی ہوں گی وہ تو ہم نے اس کا احاطہ کیا، اور یہ فرمائیے گا کہ جو بنیادی چیزیں ہیں کیا براہ راست اس پہ یہ اثر انداز ہوں گے جو بجٹ اقدامات ہیں؟ مثال کے طور پہ آٹا، چینی، چاول، گوشت، کھلا دودھ، ڈبے کے دودھ کا ہمیں معلوم ہے کہ اس میں بہت بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے، لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ انتہائی جو مضر صحت کھلا دودھ ہے اس کو استعمال کریں، اور یہ ڈبے کا دودھ تو بہت ہی اچانک اتنا بڑا اضافہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ناقابل برداشت ہے۔ تو جو دوسری بنیادی اشیاء خورد و نوش ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، دالوں میں، ان تمام چیزوں میں؟
جی یقینی طور پر کامران خان صاحب، کیونکہ اوورال امپیکٹ جو ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز کی طرف جس کا اشارہ ابھی نہیں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 60 روپے سے 80 روپے پیٹرولیم لیوی میں بھی جو ہے وہ اضافے کی آئی ایم ایف سے بات کی ہے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں۔ چلے وہ ایک دم نہیں کریں گے، اگر اس کو بدتدریج بھی کیا تو اس کا ٹرانسپورٹیشن پہ، اس کا ہر ایک چیز پہ، رننگ کاسٹ پہ بھی آئے گا، اور الٹیمیٹلی یہ اشیاء بھی بڑھیں گی۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ اوورال آپ اس طرح کی ٹیکس رجیم بڑھاتے ہیں تو اس کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تو نیچرلی بڑھتی ہے، اور وہ کنزیومر پر ہی پاس آن ہوتی ہے ہر شکل میں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو سارا ٹیکس اکٹھا ہوگا وہ خزانے میں پہنچے گا بھی نہیں، کیونکہ عام طور پر ہم نے دیکھا کہ ایف بی آر کی انفورسمنٹ تو بہت ہی کمزور ہے۔ الٹیمیٹلی افیکٹو ریٹ آف سیل ٹیکس ان کا وہی 6-7% ہے، مگر اتنا ہائی ٹیکسز کے ساتھ وہ یہ ضرور کرتے ہیں کہ معیشت کو تباہ کرتے ہیں، اور جو ہمارے افراط زر ہے اس کو بڑھانے میں یہ کاسٹ پش فیکٹر جو ہے یہ بہت ہی خطرناک حد تک بڑھے گا۔ تو اب اس پوری صورتحال میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بہت بڑی جو ہمارے یہاں اناملی ہے، مثال کے طور پہ مالز ہیں، بڑی اچھی دکانیں ہیں، ان تمام جگہوں پہ پی او ایس لگ گئے ہیں پراپرلی، تمام جو سیلز پرچیزز ہیں وہ تمام جو ہیں وہ بڑی ڈاکیومنٹڈ ہیں، مگر ایک بڑا حصہ ریٹیلرز کا ہے جہاں پر یہ نہیں ہے۔ اب یہ سیلز ٹیکس بڑھنے کے بعد یہ چیزیں جو دستاویزی معیشت ہے وہ تو مزید مہنگی ہو جائے گی، بڑی مزید حوصلہ شکنی ہوگی، اور جو چوری کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا ہے، پی او ایس نہیں لگاتے، دستاویزی معیشت کو نہیں آگے بڑھاتے، اور ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے، اور یہ جو فرق آئے گا یہ تو بہت بڑی افراتفری ملک میں پیدا کر دے گا۔ جی ایک طرف تو دستاویزی معیشت کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف جہاں دستاویزی معیشت ہو رہی ہوتی ہے اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ صوبوں میں جب انہوں نے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کو 5% کیا اور ویسے ریٹ 16 تھا، تو بہت زیادہ لوگوں نے اپنی پیمنٹ جو تھی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے شروع کی۔ اب یہ تو بالکل ہی ایک ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے کہ جو اچھی دکانیں ہیں جہاں پہ پی او ایس لگے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ نے ریٹ کو برابر کر دیا، تو ان کا کیا انسینٹیو رہا، اور اب زیادہ سے زیادہ جو معیشت ہے وہ بھی آپ دیکھیے گا غیر متوازی کا سائز بھی بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ اب یہ چیزیں جو امپورٹ سٹیج پر بھی یہ ٹیکسز آئیں گے تو بہت سی اسمگلنگ بھی بڑھے گی، اور لوگ اور بھی اس کو طریقوں سے منگوانے کی کوشش کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ بہت ہی جو ہے اس کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے صرف اپنے نمبر۔ یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کے پس منظر میں وہ پاکستان کی ضرورت ہے جو کہ بالکل میک اور بریک ضرورت ہے، یعنی کہ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام چاہیے، کنٹینیوٹی چاہیے، اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے ہمیں ظاہر ہے کہ اپنے ریونیوز کو بڑھانا ہے، ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانا ہے، ہم نے تمام یہ چیزیں کرنی ہیں، اور اس کے بغیر یہ ناممکن تھا کہ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام مل جائے۔ اب اس کی روشن امید ہے، تو ایک جانب حکومت کی بھی مجبوری تھی یا یہ کہ ہم یہ کر بھی سکتے تھے اور آئی ایم ایف کی بھی تسلی کرا سکتے تھے، اور عوام کو بھی جو ہے نا اس عذاب سے بچا سکتے تھے، کیا یہ ممکن تھا؟ جی بالکل ممکن تھا، کیونکہ جب بات چیت ہوئی تھی تو ایک مسئلہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کم از کم اس میں ڈسٹورشنز ختم کریں، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ریٹ کو بھی اتنا ہی ہائی رکھیں، کیونکہ ریٹ کا تعین جو ہے یہ ایف بی آر اس لیے زیادہ کرتی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں سے تو ہمیں امپورٹ سٹیج پر بھی بہت زیادہ ٹیکس آ جائے گا، مگر دوسری طرف جہاں میں عرض کر رہا تھا کہ انکم ٹیکس میں جو مراعات یافتہ طبقات کے پرکزٹس جو ہیں، جو ان کے بینیفٹس ہیں، ان کی ایگزمپشن کو دیکھیے ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا، تو اگر وہاں سے ہم کوئی 1200 بلین کی ایک سرپلس کریٹ کر لیتے تو ہم کہہ سکتے تھے آئی ایم ایف کو کہ اس کے نتیجے میں جو ہم بہت ضروری کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جو ڈیلی استعمال کی چیزیں ہیں، اس کو ہم کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون ای یو میں بھی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اور جو ہاسپٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو انہوں نے ابھی بھی زیرو ریٹڈ رکھا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسی ممکن بات نہیں تھی، مگر ہم نے ان کو جان بوجھ کر کوئی ایسا پلان دیا ہی نہیں ہے، اور ہم ایف بی آر بھی اب ایک لیزی ایڈمنسٹریشن کی طرح چاہتا ہے کہ بس آسانی سے جو پیسہ ہاتھ آ جائے اسی کو وہ اپنی کارکردگی دکھائے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے۔ بجٹ میں بار بار ذکر تھا، کہا یہ گیا جیسے کہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ نان فائلرز کو شدید مصیبت میں ڈالا جائے یا ان پر سختیاں کی جائے تو مسئلہ حل ہوگا۔ مسئلہ نان فائلر نہیں ہے، مسئلہ ٹیکس نادہندہ ہیں، ٹیکس چور ہیں،
जो किसी भी सूरत में नहीं देते। फाइलर तो हो जाते हैं, टैक्स में अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, मगर ज़ीरो आमदनी दिखाते। ऐसे लोगों का क्या करेंगे, फिर भी वो टैक्स नहीं देते। और दूसरी जानिब कैश मईशत जो है उसकी रवा दवा है, हर लिहाज से रवा दवा है। इतनी कैश मईशत है जो कहीं इस पूरे खित्ते में नज़र नहीं आती। ये मसले का हल है कि इन पे अगर सख्ती होती या इसमें हालात बदलते तो पाकिस्तान के हालात बदलते। इसकी तफसीलात आपको देते छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में 12,970 अरब रुपए टैक्स आमदन का हदफ रखा है, जो इस माली साल की टैक्स आमदन से तकरीबन 38% ज़्यादा है। बजट के ज़रिए हुकूमत ने पहले से टैक्स देने वालों पर टैक्स का बोझ मज़ीद बढ़ाया है और टैक्स ना दहिंदा कैश मीशत को बज़ाहिर खुली छुट्टी बरकरार रखी है। मुल्क में दस्तावेजी मीशत के साथ टैक्स चोर कैश इकॉनमी रवा दवा है और स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में 9,200 अरब रुपए बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं और कैश इन सर्कुलेशन 30% के करीब है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में सनती कारोबार और रिटेल होलसेल सेक्टर की 37% ट्रांजैक्शन बैंकिंग के बजाय कैश में होती है और यही वो रकम है जो मुल्क में टैक्स चोरी को ऑक्सीजन फराहम करती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को गैर दस्तावेजी मईशत पर तशवीश तो है, लेकिन बज़ाहिर इस गैर रस्मी सेक्टर को ख़त्म करने के लिए इस बजट में कोई सॉलिड अमली इक़दाम नज़र नहीं आया। ताज्जुब की बात है कि FBI ने बिला वजह फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का हवा खड़ा किया है। हालांकि माचिस की डिबिया से लेकर खाने पीने की अशिया की ख़रीदारी तक इनडायरेक्ट टैक्सेस तो पूरी कौम दे रही है। इस बजट में भी नॉन फाइलर्स को डराने के लिए उन पर टैक्स का रेट कई गुना बढ़ाया गया है, लेकिन असल मसला फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का नहीं बल्कि इनकम टैक्स दहिंदा और ना दहिंदा का है। यानी कि इनकम टैक्स देने वाले और इनकम टैक्स ना देने वाले, टैक्सेस ना देने वाले, टैक्स चोरों और टैक्स देने वालों के दरमियान मामला है। फाइलर नॉन फाइलर चाहे उसके लिए जो अल्फाज हम इस्तेमाल करें। अजब गड़बड़ घोटाला है कि टैक्स देने वाले की तादाद लातादाद अफराद सालाना गोशवारे जमा ही नहीं कराते और लाखों फाइलर्स सिफर आमदन जाहिर करते हैं। यानी कि टैक्स देने वाले बेचारे वो तो टैक्स अपने फाइल करते नहीं है या उनको आता नहीं है कि वो किस तरह से अपने पेपर्स को जमा कराएं, और दूसरी जानिब जो है वो ना दहिंदा जो है वो अपने आप को टैक्स सिस्टम में रजिस्टर कराते हैं मगर अपनी मुनाफे और अपनी आमदन को नहीं ईमानदारी से जाहिर करते। जी हाँ, फाइलर्स बनने का ताल्लुक टैक्स देने से हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान में पिछले माली साल तक 39 लाख अफराद ऐसे थे जिन्होंने अपने रिटर्न तो फाइल किए, जिनमें 10 लाख अफराद ने सिफर आमदन जाहिर की। 39 लाख में से 10 लाख अफराद ने NTN तो ले लिया मगर कहा कि उनकी आमदन सिफर है, जबकि 12 लाख अफराद ऐसे थे जिन्होंने 6 लाख रुपए सालाना से कम आमदनी जाहिर की और सिर्फ 17 लाख अफराद और इदारे ऐसे थे जिन्होंने अपने रिटर्न्स में इनकम टैक्स की अदायगी जाहिर की और जायदाद के गोशवारे भी जमा कराए। पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों में 17 लाख लोग ऐसे हैं। इसी तरह से टैक्स फाइलर की तादाद में तो इजाफा हुआ है, लेकिन तकरीबन 55% फाइलर्स ने इनकम टैक्स की मद में 1 रुपया भी नहीं दिया, बल्कि सिर्फ एक्टिव फाइलर्स की टैक्स रियायतों से फ़ायदा उठाने के लिए गोशवारे जमा कराए गए। मुख्तलिफ अखबारात की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले माली साल खुद FBI के 25,000 में से 10,000 मुलाजमीन ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए। FBI के नॉन फाइलर्स मुलाजमीन में 300 से ज़ायद अफसरान ग्रेड 17 से ऊपर के हैं। कहा जाता है कि FBI के अफसरान खुद नॉन फाइलर्स रहने की हौसला अफजाई करते हैं और भारी रिश्वत बिटोरते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त YouTube पर दर्जनों वीडियोज़ मौजूद हैं जिनमें बताया जा रहा है कि कैसे सिफर आमदन को रिटर्न फाइल किया जा सकता है। ज़ीरो इनकम दिखाइए और रिटर्न भी फाइल किए और इसके बाद कैपिटल गेन टैक्स, एडवांस टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स से बच जाइए। ये वो सूरत हाल है जिसका मदावा, जिसका तोड़ इस बजट में नहीं है। इस सूरत हाल पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ हारून, मुस्तनद माहिर टैक्स उमूर हैं और सीनियर पार्टनर हैं फर्गूसन के। जनाब नजीब बालागांव वाला हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के बहुत ही मुस्तनद, बहुत ही सीनियर माहिर हैं अजनास उमूर के और ट्रेडिंग के। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब आसिफ हारून साहब, ये फरमाइएगा कि ये बजट तो आ गया, ये तमाम चीज़ें आ गई और इसमें बज़ाहिर ये कहा गया कि जी कि नॉन फाइलर्स पे हमने जो स्लैब्स है वो काफ़ी बढ़ा दिए हैं, कई गुना हमने इजाफा कर दिया है, लेकिन क्या इससे ये जो अमल लिए गए हैं इस बजट में, जो हमारा कैंसर है हमारी मईशत का कि अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी, प्रॉपर इनकम का ज़ाहिर ना करना, प्रॉपर प्रॉफिट्स का नहीं होना, अर्निंग्स का प्रॉपर नज़र ना आना, क्या उसमें कोई कमी आएगी ये जो इक़दाम दिखाए गए इस बजट में? जी थैंक यू कामरान साहब। बेसिकली जो इसमें नॉन फाइलर की जो टर्मिनोलॉजी हमने अडॉप्ट कर ली है और उसको रेवेन्यू मेजर के तौर पे हमने इसको चलाया है,
تو آئی بلیو دیٹ کہ یہ جو ہے یہ ایک لانگ ٹرم سولوشن نہیں تھا. جو آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم نان فائلرز کو یا نان اے ٹی ایل والوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور ایک قانون کے اندر پورا سسٹم موجود ہے کہ وہ نان فائلر کی جو ٹیکس اسسمنٹ ہے وہ جو ود ہولڈنگ ہے نان اے ٹی ایل کی وہ کنورٹ تو ہو. جس طرح آپ نے کہا کہ ایک نان اے ٹی ایل والا بندہ ایک پیپر زیرو کا ریٹرن فائل کر کے فائلر بن جاتا ہے. تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے 4 یا 5-6 سالوں کے اندر جو ٹیکس آپ نے کہا 17 لاکھ لوگ دیتے ہیں, تو جو جن لوگوں نے پیپر کے اوپر صرف فائلر بنے وہ اس سے کتنا ٹیکس کلیکٹ ہوا اور وہ بتایا جائے, تاکہ آج جو نیکسٹ ایئر کا بھی جو ٹارگٹ ہے 13 ٹریلین پلس, اس میں گورنمنٹ کا کیا اندازہ ہے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے کتنا ٹیکس لے گی اور نئے ٹیکس پیئر سے کتنا ٹیکس لے گی, اور پیچھے جو ٹیکس انہوں نے کلیکٹ کیا ہے اس میں جو نئے جو فائلر صرف پیپر پہ فائلر بنے ہیں انہوں نے صرف ود ہولڈنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا ہے یا کیا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ انالیسس نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے بات کی کہ جو کیش اکنامی ہے اور یہ کیسے ڈاکیومنٹ ہوگی, اس میں دیکھیں ایک ہارڈ کیش بھی سرکولیشن میں ہے اور ایک وہ انڈاکیومنٹڈ اکنامی ہے جو ایکچولی تو بینک کے اندر ہے, بٹ کروڑوں کی تعداد میں جو بینک اکاؤنٹس ہیں دوز آر ناٹ ڈکلیئرڈ. وہ ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس موجود ہے, اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ کیوں نہیں کنورٹ ہو پا رہا انٹو دی ایکشنیبل انفارمیشن. کہتے ہیں کہ 3.5 کروڑ بینک اکاؤنٹس ایسے ہیں جو کہ ٹیکس ریٹرنز میں ڈکلیئرڈ نہیں ہیں. اس پہ جو اندازہ یہ ہے یا جو کچھ لوگ باتیں یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم ان انڈکلیئرڈ بینک اکاؤنٹ کے اوپر ڈالا ہاتھ تو جو بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی شاید نکل جائیں. تو یہ ایک ڈائلیما ہے ہمارے ساتھ. اب جیسے فار ایگزامپل انہوں نے ہول سیل اور ریٹیلر میں نان اے ٹی ایل پہ ٹیکس ریٹ بڑھا دیا. اب وہ نان اے ٹی ایل تو نہیں رہے گا, آپ نے کہا 100 روپے یا 100 کی ریٹرن آپ داخل کر دیں, آپ فائلر بن گئے. آئیڈیلی اس کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ود ہولڈنگ جو ہے وہ زیادہ اس وقت ہر اس پہ لگے گی جو کہ بینکنگ چینل سے پیمنٹ نہیں ہوگی, اور وہ بینک اکاؤنٹ ڈکلیئرڈ نہیں ہوگا. تو جو ڈسٹریبیوٹر ہول سیلر ریٹیلر مال خریدتا ہے اس سے مینوفیکچرر ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے, وہ انہوں نے کہا کہ ہم صرف نان اے ٹی ایل پہ زیادہ لیں گے. تو نان اے ٹی ایل تو کوئی ملے گا ہی نہیں, وہ زیرو والا ریٹرن فائل کر دے گا. اصل چیلنج کیا تھا؟ اصل چیلنج یہ تھا کہ جو کیش اکنامی ہے یا انڈکلیئرڈ بینک اکاؤنٹ سے جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر زیادہ ٹیکس لگنا چاہیے تھا. اس لیے کہ وہی جو آپ نے کہا کہ پورا آکسیجن فراہم کر رہی ہے ہماری انڈاکیومنٹڈ اکنامی کو. تھرڈلی جس طرح پراپرٹی کے اوپر بھی انہوں نے جو ریٹ بڑھایا ہے ایون اے ٹی ایل والوں کے اوپر بھی, وہ آئی تھنک کہ میرے حساب سے وہ اگین ہمیں اور آپ کو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ ہم ڈکلیئرڈ انکم سے اگر ہم پراپرٹی لیتے ہیں تو ہم پہ ود ہولڈنگ ٹیکس زیادہ. آئیڈیلی تو ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ ہم ایف بی آر ویلیو سے زیادہ ڈکلیئر کریں اور ایک ٹیکس انسیڈنس نہیں بڑھے. وہ فلوٹنگ ریٹ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ آپ ایکچوئل ٹرانزیکشن ویلیو جتنی زیادہ آپ دکھائیں گے ہم آپ کا ٹیکس انسیڈنس نہیں بڑھائیں گے. تو یہ ایک تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے تھا. نان اے ٹی ایل یا نان فائلر سے کوئی کسی کو بھی ہمدردی نہیں ہے, بٹ جو ڈسٹنکشن ہمیں یہ کریٹ کرنی ہے کہ جو نان فائلر ہیں جن پہ ٹیکس کٹ بھی رہا ہے وہ کدھر ہیں, وہ کون لوگ ہیں, ان کی کس نے اسسمنٹ کی ہے. اور سیکنڈلی جتنا آپ گیپ بڑھاتے رہیں گے فائلر کا ٹیکس بڑھتا رہے گا, نان فائلر کا ٹیکس بڑھائیں گے, مگر گیپ اگر آپ کم نہیں کریں گے تو نان فائلر ول آلویز prefer that to remain out of the tax net. تو نجیب بالاگام والا صاحب پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ جو بجٹ میجرز سامنے آئے ہیں آپ نے دیکھ لیے یہ سارے, پہلے تو بنیادی صرف بات بتائیے کہ ڈائریکٹلی ان میجرز کی وجہ سے جو بنیادی اشیاء ہیں, باقی چیزیں ہم نے بتائی عوام کو کیا کیا مہنگا ہو جائے گا, کیا آٹا, چینی, دال, گوشت, یہ تمام چیزیں جو بنیادی بالکل اشیاء ہیں, مرچ, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا مہنگی ہو جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کامران صاحب. اوبیسلی یہ جو بجٹ آیا ہے اٹ از این انفلیشنری بجٹ. آپ آج ہی کمشنر کراچی نے دودھ کا ریٹ 250 روپے اگری کر لیا ہے. یہ ود دا 20 روپیز پیٹرولیم لیوی یہ پھر 250 روپے پہ پہنچ جائے گا. تو بیسک نیڈ دودھ ہے. آٹا اس لیے سستا ہے کہ 3 ملین ٹنز ویٹ امپورٹ کیا اور اس میں وہ سستا آیا کمپیئر ٹو لوکل. تو وہ جو مکسڈ پروونسز میں مکسڈ ویٹ ملتا تھا ڈسٹی ایٹسٹرا وہ فریش ملنے لگا. ایک زمانے میں اگر نہیں امپورٹ کرتے تو 200 روپے کا آٹا ہوتا. تو یہ 40 ہزار ٹن روز جاتا گیا, 35,000 ٹن فرام دا پورٹ. تو اب ویٹ بھی مہنگا ہوتا رہے گا بیکاز آف دس. آپ کو پیٹرول کی 20 روپے کی وجہ سے ہوگا. دوسرا
टैक्सेस जो बढ़ जाएंगे, सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये सब बढ़ जाएंगे। सीमेंट 1 रुपया पर केजी यानी 1000 रुपीज़ और बढ़ा दिया है। सीमेंट वैसे ही महंगा था हाउसिंग पे बिकॉज ऑफ दिस टैक्सेस। तो ये तो अच्छा नजीब साहब ये बताइएगा कि ये जो बजट मेजर्स आए हैं, ये जो मार्केट है जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कमोडिटी मार्केट, ये तो कैश बेस्ड मार्केट है ना, ये तो पूरी यहाँ पे POS वगैरह का तो कोई निज़ाम आम तौर पे बिल्कुल है ही नहीं। तो ये तो जो बजट का इस पे असरात तो नहीं होने चाहिए, ये तो कैश मार्केट है, ये कैश ही चलती रहेगी, अरबों रुपए की ये कैश मार्केट पे, इस पे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी ना, ये तो सब मज़े में रहेगी ना ये मार्केट तो। नहीं, इन्होंने टैक्स लगाया है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ। ये सिंध का सेल टैक्स बढ़ गया, हर चीज़ पे सेल टैक्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वीट को असर करता है, हर चीज़, सब्जी वब्जी सब की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है। एक्सेल लोड की वजह से ऑलरेडी 40% बढ़ गया है। तो आप सोच नहीं सकते कि 10,000 रुपया मुल्तान का किराया है जो आज से पहले 4,000 का था, तो 10,000 हो गया बिकॉज ऑफ एक्सेल लोड। पेट्रोलियम गिर भी रहा है फिर भी बढ़ रहा है। तो ये आपको नज़र आएगा 2-3 महीने में। ये IMF का टिपिकल बजट है जो इजिप्ट में भी इसी तरह, श्रीलंका में भी इसी तरह। अब हमें चेंज करना है, मेजर चेंज। लेकिन देखे ना ये सारा सेक्टर है नजीब भाई, ये तो मतलब क्या ना बराए नाम भी टैक्स नहीं देता ना, सारी कैश इकोनॉमी यहाँ से चल रही होती है, इनके बैंक अकाउंट्स कहीं डिक्लेयर्ड नहीं है, ये किसी किस्म के प्रॉपर अपने पेपर्स रिटर्न्स फाइल वगैरह नहीं करते हैं। वो वाली तो जो ये हमारी कैश इकोनॉमी की पूरी जान है वो तो बरकरार है ना, उसको तो किसी ने उसका गला तो नहीं घोटा है। नहीं, उसका गला घोटा नहीं है, मगर फिर FBR का ही कसूर है कि कैश इकोनॉमी इतनी हो गई है। देखें वैल्यूएशन प्रॉपर्टी की कम है, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकती है, 35-40 करोड़ ऑफिशियल होता है, क्योंकि टैक्स ज़्यादा है। टैक्स इतना कर लो कि हर्ट ना करें और लोगों को सस्ती मिले। इस दफ़ा तो आवाम पिस चुकी है, अब कितना पीसोगे। तो आसिफ फारूक साहब ये फरमाइएगा कि अब ये जो खबरें क्या हैं, ये जो डिजिटाइजेशन हो रही है जिसपे बहुत फाइनेंस मिनिस्टर ने जिक्र किया कि FBR में मैकेंजी इस पे कोई कंसल्टेंसी कर रही है, कोई तमाम चीज़ें चली। मुझे ये बताया गया है कि जी कि ये नाम है FBR में जो डिजिटाइजेशन वगैरह है, एक तरह से पेंस डाउन वहाँ पे मामलात हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो ट्रैक एंड ट्रेस इन्वेस्टिगेशन और इसकी वजह से जो वो पहले ही परेशान है, और ये तमाम मामला जो हैं ये सिर्फ टेलीविज़न की हद तक है, कोई डिजिटाइजेशन का कोई आपको ज़बरदस्त काम होता FBR में नज़र नहीं आ रहा है। ये तो कम से कम हमें बताया गया है। जी, इस पे देखें बेसिकली डिजिटाइजेशन एक बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है। जो हमारा इशू है, जिस तरह आपने बताया एग्रीकल्चर इनकम की जो ट्रेड है जिसमें कमोडिटी ट्रेडिंग है XYZ, ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए आपको डिजिटाइजेशन की इतनी एडवांस लेवल की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर वेरी सिंपल एंड ईजी टू अटैक। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया कि बैंक अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट्स हैं। अब जो आपकी एग्रीकल्चर या कमोडिटी ट्रेडिंग है, अगर हम वो बैंक अकाउंट्स को ही सिर्फ हम काम करें तो उसमें मैकेंजी या बहुत बड़ी डिजिटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। बैंक्स आर प्रोवाइडिंग द डेटा इन द सॉफ्ट फॉर्म, वाई इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू दैट, नंबर 1। सेकेंडली, जो आपने प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम कहते हैं कि 90 ट्रिलियन की प्रॉपर्टी है, बेतहाशा प्रॉपर्टी शायद अनडिक्लेयर्ड है, तो प्रॉपर्टी का डेटा के लिए आपको मैकेंजी की या किसी बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर की तो ज़रूरत नहीं है। वो तो आपके बहरिया या DHA या XYZ बहुत सी जगहों पे बहुत आसानी से एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मौजूद है, तो उसके लिए आपको कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो मुझे नज़र ये आता है कि ये ट्रक की बत्ती लगती है और बहुत सारी ऐसी सामने की चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ हारून, सीनियर पार्टनर फर्गुसन। जनाब नजीब बालागाम वाला हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जाने बजट का ज़माना चल रहा है। आज पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने मुसलसल 17वीं बार सूबाई बजट पेश किया, जबकि पंजाब में मरियम नवाज़ की वज़ारत आला के बाद कल पहली बार नून लीग की सूबाई हुकूमत ने बजट पेश किया। आज सिंध हुकूमत ने बड़ा फराख दिलाना बजट पेश किया, मगर सिर्फ अपने सरकारी मुलाजमीन के लिए, जिनकी तनख्वाहों में पंजाब और विफाक से भी ज़्यादा 30% तक इजाफा कर दिया गया। विफाक पंजाब से भी इस तरह से सिंध आगे निकल गया। कल पंजाब असम्बली में पेश किए गए बजट में 842 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात और 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए मुफ्त सोलर स्कीम को
خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے۔ خاص بات یہ بھی ہے کہ پنجاب کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا ہے اور نہ ہی موجودہ ٹیکسز کی شرح میں اضافہ کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنے بجٹ میں صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر اور کسانوں کی فلاح و بہبود سمیت سماجی ترقی پر خصوصی توجہ دی ہے۔ 5 مرلے تک کے گھر بنانے والوں کو آسان قرض فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ 2 ارب 50 کروڑ کی لاگت سے انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ صحت کے شعبے کے لیے 539 ارب 55 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے، جس میں 2 ارب روپے کی لاگت سے معذور افراد کے لیے چیف منسٹر ہمت کارڈ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ 45 کروڑ روپے ایئر ایمبولنس کی جدید سروس شروع کرنے کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے 10 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ پنجاب کے ہر شہر اور دیہات کو صاف ستھرا رکھنے کے منصوبے کے لیے 1 ارب 96 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ 11 سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کا دائرہ کار پورے صوبے تک بڑھایا جائے گا۔ 2038 کلومیٹر طویل سڑکوں کی تعمیر و بحالی کے لیے 296 ارب روپے اور 49 ارب کی لاگت سے پنجاب کے 5 بڑے شہروں میں ماحول دوست بس سروس کا آغاز کیا جائے گا۔ 50 ارب روپے کی لاگت سے کھیلوں کا منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ 2 ارب 97 کروڑ روپے چیف منسٹر اسکل پروگرام کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 10 ارب روپے اور 9 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے چیف منسٹر روشن گھرانہ پروگرام کا اجرا کیا جائے گا، جبکہ 3 ارب روپے کی لاگت سے پہلا گارمنٹ سٹی بھی بنایا جائے گا، جس سے روزگار کے نئے مواقع فراہم ہوں گے۔ اس کے علاوہ کسانوں کو ڈیری فارمنگ کے لیے آسان قرضے فراہم کرنے کا پروگرام بھی شامل ہے، جبکہ 5 ارب روپے کی لاگت سے لاہور میں ماڈل فش مارکیٹ بھی بنائی جائے گی۔ ملازمت پیشہ خواتین کے لیے 1 ارب روپے کی لاگت سے ڈے کیئر سینٹر قائم کیا جائے گا۔ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے چیف منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے 2 ارب 50 کروڑ کی لاگت سے منارٹی ڈیولپمنٹ فنڈز کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا، جبکہ بجٹ میں میڈیا ورکرز کے لیے 1 ارب روپے کی ہیلتھ انشورنس کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے اعلیٰ عدلیہ، الیکشن کمیشن اور اداروں اسٹیبلشمنٹ حوالے سے کئی معاملات کھڑے ہیں، اور آج لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس سلسلے میں ایک اور بہت ہی تند و تیز تقریر کی ہے۔ تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے میں۔ ویلکم بیک۔ عدلیہ کے معاملات میں ایگزیکٹو کی مبینہ مداخلت پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے شکایتی خط کے بعد سے قومی منظر نامے میں اداروں کے درمیان کشمکش کا تاثر مزید بڑھا ہے۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں تاحال زیر سماعت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی عدالتی امور میں مداخلت پر اب بھی مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ آج راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے ایک بار پھر تند تیز خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ججز پر دباؤ کی شکایات آ رہی ہیں، مگر عدلیہ میں مداخلت سے مل کر ہی جان چھڑانی ہوگی۔ گزشتہ روز بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے تھے کہ ججوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش افسوسناک ہے، ملک کو مذاق بنا دیا گیا ہے۔ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کا کہنا تھا کہ جو جج پسند نہ آئے اس کے خلاف تقریریں کرنے کا نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے۔ ایک طرف مداخلت اور ٹکراؤ کی کیفیت مدھم نہیں ہو پا رہی، تو دوسری جانب الیکشن ٹریبونلز بنانے کے معاملے پر الیکشن کمیشن اور اعلیٰ عدلیہ کے درمیان پنجہ آزمائی کا تاثر ہے۔ شہباز حکومت صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ٹریبونلز میں ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی کی منظوری دے چکی ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن اور اعلیٰ عدلیہ کے سامنے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونے کا تاثر گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے قائم کردہ نئے ٹریبونل کو کام کرنے سے روک دیا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے ٹریبونلز کی تشکیل کے فیصلے کو الیکشن کمیشن نے کل سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ آج سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل پر 20 جون کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل 2 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گی۔ الیکشن کمیشن کا ٹریبونل کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ کیا قضیہ ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 4 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ نے ٹریبونلز کی تشکیل کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر 6 ججز نامزد کیے تھے، تاہم الیکشن کمیشن نے 22 دن کے بعد 26 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ کے نامزد کردہ صرف 2 ججز کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس نوٹیفیکیشن کو پی ٹی آئی کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس پر عدالت نے الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے نامزد کردہ 6 ججز کی ایک ہفتے میں ٹریبونل میں تعیناتی کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی اور اختیارات سے تجاوز کے مترادف قرار دیا۔ 29 مئی کے اسی فیصلے کی روشنی میں پرسوں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں انتخابی عذرداریوں کی سماعت کے لیے 8 الیکشن ٹریبونلز قائم کر دیے، جسے اب الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔
اسی طرح اسلام آباد سے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کے لیے جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل الیکشن ٹریبونل قائم کیا گیا تھا، جس کے خلاف نون لیگ کے تینوں اراکین اسمبلی نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی، جس کے بعد ایک ہفتے کے اندر الیکشن کمیشن نے جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا پر مشتمل نیا ٹریبونل بنا دیا۔ تاہم الیکشن کمیشن کے اس اقدام کے خلاف پی ٹی آئی امیدواروں کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم امتناع جاری کرتے ہوئے نئے ٹریبونل کو کام کرنے سے روک دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوران سماعت ریمارکس دیے تھے کہ میرے جج پر الزامات لگیں گے تو عدالت سنجیدہ لے گی۔ انہوں نے استفسار کیا کہ کیا جج پر متعصب ہونے کا الزام لگانے والوں کو توہین عدالت کا نوٹس جاری نہ کروں؟ میرے ججز پر بات آئے گی تو برداشت نہیں کروں گا۔ ان امور کا تجزیہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر آئین و قانون بیرسٹر اسد رحیم۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر اسد رحیم صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ ابھی تازہ ترین صورتحال میں ویسے تو ظاہر ہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں، خاص طور پہ عدلیہ اور انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور حالات مسلسل ان میں خرابی ہوتی جا رہی ہے، مگر اب حالیہ چند دنوں میں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی الیکشن ٹریبونلز کے حوالے سے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ الیکشن ٹریبونلز کے معاملے میں جہاں پر بہت ہی متنازع معاملات سامنے آئے ہیں ان ٹریبونلز میں، اسلام آباد میں، پھر لاہور میں، اور لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے میں بہت ہی سختی سے، بہت ہی تنبیہ کے ساتھ ان کیسز کو ڈیل کر رہی ہے۔ خاص طور پہ الیکشن کمیشن کی بہت اس معاملے پہ جو ہے وہ ان کی تنبیہ بھی کی گئی ہے، ان کو وارن بھی کیا گیا ہے، ان کو احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں، اور دوسری جانب پنجاب حکومت کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے۔ تو بظاہر یہ لگتا یہ ہے کہ یہ قصہ جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، جس میں آج آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ کافی سخت تقریر تھی۔ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک کردار رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ جو پچھلے کچھ دنوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک تاریخی موقع کے طور پہ تصور کرنا چاہیے تھا۔ یعنی وہ انتخابات جو اگر ہم پرسیپشن پہ جائیں یا جو پرائما فیسی جو ثبوت بھی سامنے آیا ہے اس پہ بھی جائیں، نہ تو آزادانہ تھے اور نہ تو منصفانہ تھے۔ یہ اب ایک موقع تھا کہ اس تمام انتخابات کے پروسیس کو کچھ حد تک درست کر دیا جائے، کچھ حد تک آزادانہ اور منصفانہ جو ایک پرسیپشن تھی جو کہ عوام کھو بیٹھی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اس کو کسی طرح سے بحال کر دیا جائے الیکشن ٹریبیونلز کے ذریعے۔ اور وہ صرف تب ہوتا جب ایک خود مختار عدلیہ ان کی تقرریاں بغیر کسی کنٹروورسی کی، بغیر کسی تعصب کے کر پاتی۔ لیکن جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ذکر کیا، جو رکاوٹیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے اس تسلسل میں ڈال رہی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اپنے ہی آئینی کردار سے بے تحاشا انحراف اور اس میں یہ صرف عدلیہ کا معاملہ نہیں ہے، دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی جو ہے ان معاملات پہ جو کہ ان ٹرائبونلز کے احکامات ہیں، جو اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے خود جج صاحب ہیں جو اسلام آباد کے حوالے سے انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں، پھر پنجاب میں بھی جو ہیں وہ جو چیف جسٹس صاحب نے ٹرائبونلز نامزد کیے اس کو نہیں تسلیم کیا، خاص طور پہ الیکشن کمیشن نے۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ بظاہر اس میں بڑا کلیدی کردار جو ہے وہ خود الیکشن کمیشن کا ہے۔ اسی کا ذکر کر رہا تھا کامران خان صاحب، میں عدلیہ کے حوالے سے یہ بات نہیں کر رہا تھا، میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی راہ میں یہ میں سمجھتا ہوں بے بنیاد رکاوٹیں کھڑی کیں، اور یہ اس لیے اسی وجہ سے یہ اپنے آئینی کردار سے انحراف کر رہے ہیں۔ جو دوسرا زاویہ وہ یہ ہے کہ آپ عدالت عظمیٰ میں یہ ایک سلسلہ دیکھیں جو کہ چلتا آیا ہے جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے اپنا وہ خط لکھا، تو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، پنجاب کی جو ڈسٹرکٹ عدلیہ ہے اس کی جانب سے، بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے وہ تمام نکات آئے ہیں، بلکہ ریکارڈ کا حصہ بنے ہیں کہ جی یہاں دخل اندازی ہو رہی ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کچھ کرنا چاہیے۔ تو اگر چاروں صوبوں کے بلکہ 4 صوبے اور مرکز کی ہائی کورٹس اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں دخل اندازی ہو رہی ہے، ان کو اپنے آئینی کردار نبھانے سے، ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے،
تو اس اتفاق پہ میرے خیال سے اس اتفاق پہ اب عدالت عظمیٰ کو کچھ نہ کچھ اب کارروائی تو وہ تو کرنی معاملہ چاہیے پہنچ تھی۔ گیا ہے نا، اب آپ کے علم میں ہے کہ یہ چیلنج ہو گئے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے جو معاملات ہیں، فیصلے ہیں، احکامات، سپریم کورٹ پہ 2 رکنی بینچ بن گئی ہے، چیف جسٹس صاحب خود اس کی سماعت کریں گے۔ جی یہ اب اپنے ہی ایک سلسلے میں یہ چلتا آیا ہے، لیکن جس طرح ہم نے پہلے بھی دیکھا کامران صاحب، جو سپریم کورٹ نے کوگنیزنس لی لیکن اس کے بعد کوئی خاص چلے کوئی حتمی اقدامات پہ وہ فی الحال نہیں پہنچ پائی۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں اور ہر ایک وکیل، ہر ایک شہری، ہر ایک قانون کا طالب علم یہ توقع کرتا ہے کہ عدالت عظمیٰ ایک حتمی حل نکالے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، اس کے بعد عید کی تعطیلات ہیں، جس کے حوالے سے آپ کو عید کی پیش کی مبارکباد۔ عید کی تعطیلات کے بعد ہم حاضر ہوں گے۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔